الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أدوا الأمانات إلى أهلها وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله صدق الله مولانا العظيم. معزز اور معقر علماء کرام، دانشوران اعظام، عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج ہم اور آپ سرزمین شجاعت پور پر حالات حاضرہ کے عنوان سے ایک عظیم الشان جلسے میں حاضر ہوئے ہیں. یہاں کے نوجوانان شہر اور نوجوان علماء، نوجوانوں میں دو طبقے ہیں. ایک تو پورے شہر کے نوجوان علماء کی ایک فعال ٹیم اور دوسرے پورے شہر کے نوجوان جو اس وقت اس پورے جلسے کو سنبھالے ہوئے ہیں. ان سب حضرات نے کئی دن سے یہ محنت کی اور آپ کو اور ہم کو یہاں پر جمع فرمایا ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم لوگ جو ہے جلسوں کے سننے اور جلسوں میں آنے کے عادی ہو گئے. یہ ہماری پرانی عادتیں ہو گئی کہ ہم جلسے کرتے رہتے ہیں اور جلسے سن کر چلے جاتے ہیں. ابھی عنوان نیا تھا، بیان بھی وہ نیا تھا. بہت بڑی مصیبت کی طرف سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے. ہمارے اکابر اور علماء ہر دور کے اندر جب جب امت کے خلاف کوئی سازشیں اور حالات جب بنتے ہیں تو یہ علماء اپنا فریضہ سمجھتے ہیں کہ وہ امت کے ایک ایک فرد تک اس بات کو پہنچا دیں کہ لوگوں یہ حالات تم پر آنے والے ہیں اور حالات جو ہے کس طرح کے بن رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. جلسے سن کر ابھی اس وقت آپ سمجھ لیجئے کہ حالات حاضرہ کیا ہے. حالات حاضرہ یہ پورا کا پورا مجمع کیا سمجھ رہا ہے؟ ہم نے اس حالات حاضرہ کے لیے کیا تیاریاں کر رکھی ہیں، ہم کس حال میں جی رہے ہیں. ہمارے حال اور ہماری نسلوں کی حفاظت کا اور ہماری نسلوں کے بقا اور تحفظ کا اور ہماری نسلوں کو ترقی دینے کے لیے ہم نے کیا انتظام کر رکھا ہے. ہم نے ان کی تعلیم و تربیت کا، ان کی حفاظت کا، ان کو اس گائیڈ لائن پر قائم کرنے کے لیے ہم نے کون سی محنتیں ان کے ساتھ کر لی ہے؟ نہیں کیے. آج دور آ گیا ہے، ہماری ضرورتیں بڑھ گئی ہیں، ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. آپ کے شہر کے نوجوانوں نے، مفتیان کرام نے، علماء نے، آپ سے ہمدردی کرنے والے ان علماء نے آپ کو یہاں جمع کر کر کہا کہ لوگوں حالات حاضرہ پر ذرا تھوڑا سا آپ سب حضرات بھی ذرا کروٹ لیجئے. سوچئے تو صحیح کہ جو قوم اگر بیدار نہ ہو وہ قوم اپنی بستیوں میں ہی اور اپنے کاموں میں ہی لگی رہے اور ان کو کوئی فکرے کا اور کوئی بات کا نہ کوئی اندازہ ہو، نہ شعور ہو، نہ ان کے پاس اس کا احساس ہو، تو پھر میرے دوستو یہ کیا ہوگا؟ وہ سوتی کی سوتی رہ چلی جائے گی. اس لیے آپ کے علماء آپ سب کو بٹھا کر آج کے جلسے سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کچھ حالات حاضرہ آ چکے ہیں، کچھ نئے حالات شاید سامنے آ گئے ہیں. بہت سارے لوگوں کو ابھی بہت ساری باتیں نہیں معلوم تھی. حضرت مفتی صاحب نے پوری کی پوری آج کی ایک موجودہ شکل ہمارے سامنے ہے
اور آئندہ جو ہمارے سامنے جو مسائل آنے والے ہیں اس کے متعلق گفتگو آپ کے سامنے کی، لیکن اس کے باوجود ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اہل ایمان ہیں، اس ملک کے باشندے ہیں، ہم ایمان اور اسلام کے ساتھ اور اپنی تہذیب و تمدن کے ساتھ اس ملک میں رہ رہے ہیں۔ میرے دوستوں، ہمیں اپنا کام جو ہے آگے بڑھانا ہوگا، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا۔ پہلے بھی جیسا حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہمت و حوصلوں کے ساتھ رہنا ہے، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے نہ ماننے والوں نے ان کے رسولوں کے پاس جا کر کہا کہ ہم تمہیں ضرور بالضرور نکال دیں گے، ہم تمہیں ضرور بالضرور نکال دیں گے ہماری زمینوں سے، یا پھر یہ کہ تمہیں ہماری ملت کی طرف لوٹ کر آنا ہوگا، یا تو نکلنا ہوگا یا ہماری طرف لوٹ کر آنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، وحی بھیجی کہ اللہ نے رسولوں کی طرف اس بات کی وحی بھیج دی ہے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نکالنے والے اور بچانے والے یہ لوگ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ بچانے والا اور نکالنے والا تو پروردگار ہوتا ہے۔ اس زمین کی طاقت، اس زمین کا مالک کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس زمین کا مالک پروردگار عالم ہوتا ہے۔ اس زمین کو زمین والوں نے نہیں بنایا، یہ حاکموں نے اس زمین کو نہیں بنایا ہے، اس زمین کا خالق کوئی دوسرا ہے، اور ان آسمانوں کا خالق کوئی دوسرا ہے۔ نہ زمین کے بنانے والے یہ ہیں اور نہ زمین سے نکالنے والے یہ ہو سکتے ہیں۔ کوئی زمین سے نکال نہیں سکتا اور کوئی زمین میں کسی کو بچا نہیں سکتا۔ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو بچانے کی بات کر رہے ایسا نہ ہو کہ وہ خود ہی مٹ جائے، اور جو نکالنے کی بات کر رہے ایسا نہ ہو کہ وہ خود ہی نکل جائے۔ کون کس کو نکالتا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے۔ پہلے کی تاریخ آپ کو معلوم نہیں، فرعون کہنے لگا کہ مجھے دریا نے راستہ دیا ہے تاکہ میں موسیٰ کے ان بھگوڑوں کو پکڑ لوں۔ بنی اسرائیل اور موسیٰ جو بھاگ کر جا رہے ہیں، دیکھو لوگوں، دریا نے بھی مجھے راستہ دے دیا ہے، لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ دریا راستہ کس کو دے رہا تھا، یہ راستہ کس کو ملتا ہے، اور راستوں میں کون غرق ہوتے ہیں، کون راستوں پر چل کر منزل تک پہنچنے والے ہیں اور کون راستوں میں ہی دفن ہونے والے ہیں، کن کو منزلیں مقصود ملنے والی ہے اور کن کی منزلیں چھن جائیں گی، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نکالنا اور رکھنا یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ تو آپ کا خواب خیالی ہے کہ آپ سوچ رہے کہ ہم نکال دیں گے اور ہم رہ جائیں گے اور ان کو وہاں کر دیں گے اور ہم یہاں آباد رہیں گے۔ میرے دوستو، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اس کا وارث بناتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ موسیٰ، ہمارے ساتھ کیا دشمنی تھی، تم ہمیں وہاں سے نکال کر لے آئے اور دریا کے سامنے کھڑا کر دیا۔ سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون کی جو ہے وہ فوج ہے اور اس کا لشکر ہے۔ اب موسیٰ ہم کہاں جائیں گے؟ یا تو دریا میں ڈوب کر جائیں گے یا پیچھے سے فرعون جو ہے ہمیں قتل کر دے گا اور مار ڈالے گا۔ لیکن اللہ کے نبی اللہ کے وعدوں پر بھروسہ رکھتے ہیں، چاہے دریائے سامنے کتنی بڑی سے بڑی دریائے کیوں نہ ہو جائے، اگر اللہ چاہے گا تو ڈوبیں گے، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی نہیں ڈبا سکتا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کو کہا تھا مارو، مارا گیا۔ راستے دریا نے دیے۔ فرعون تماشا دیکھ رہا تھا اور لوگوں سے اپنی بڑائی ہاتھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ دیکھو، موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو پکڑنے کے لیے دریا نے راستہ بنا دیا، یہ میرے لیے راستہ کھلا۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم تو نکل گئے، اور جب یہ فرعون بھی دریا میں گیا تو اللہ نے اسی دریا کو بھلا دیا اور فرعون کی ساری فوجیں جو ہے اللہ نے اس میں ضبط کر دی۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس زمین کا مالک تو ہم بناتے ہیں، اس کا وارث تو ہم بناتے ہیں۔ زمین ہم نے بنائی ہے اور وارث تم بنو گے اس کے۔ اس زمین کا وارث تو ہم نیک لوگوں کو بناتے ہیں، یہ زمین کے مالک تو ہم نیک لوگوں کو بناتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس اللہ کا نام ہے، اس کلمے کی صحیح حقیقتیں ہیں، تو پھر اللہ نے اس زمین کا وارث اللہ نے جس طرح پہلے بنایا ہے ہمیں بھی اللہ واپس بنائے گا۔ یہ زمین کے وارث تو نیک لوگ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم گھبرا گائے کو رہے ہو، ہم ان کو نکال کر رکھ دیں گے،
جو تمہیں نکالنے کی بات کرتے ہیں، ارے یہ تو ہمارا کام ہے کہ کس کو کرسیوں میں بٹھایا جاتا ہے اور کس کو کرسیوں سے اٹھایا جاتا ہے۔ کیا قرآن صاف صاف کہتا ہے؟ وہ آیتیں پڑھیے تو صحیح۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ ہے جو ملکوں کا مالک، یہ جو بھیک میں اللہ جن کو دیتا ہے وہ ملک اللہ دیتا ہے، حاکم اللہ بناتا ہے، کرسی اور عہدوں پر اللہ بٹھاتا ہے۔ مالک الملک تو اللہ ہے، وہ اپنے خزانے سے جس کو چاہتا ہے بنا دیتا ہے، اور جو بنانے والا ہے وہ واپس لینا چاہے تو لے بھی سکتا ہے۔ نہیں، موت وہ دیتا ہے، پیدا اس نے کیا ہے، مارنے والا وہ ہے۔ کون ہے تمہارا رب؟ کون ہے تمہارا رب؟ تو کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو کہا اچھا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ بہت خدائی دعوے اس دنیا میں لوگوں نے کیے ہیں، حاکموں نے۔ تو پھر فرمایا نبی نے کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے اگاتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ اگر وہی خدا ہے تو اس سورج کو مغرب سے اگا کر بتا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہے ہمارا اور آپ کا اور ساری دنیا کا اور ساری کائنات کا اور ساری مخلوق کا اور آسمان کا اور زمینوں کا اور فرشتوں کا اور ہواؤں کا اور ساری چیزوں سب پر طاقت ہے تو وہ میرے اللہ کی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں نکال دیں گے، تو اللہ نے وحی بھیجی کہ نہیں، یہ ہم نکالنے والوں کو تو ہم لڑو، لیکن ظالمین، ہم ظالمین کو ضرور بھی ضرور ہلاک کر کے رکھ دیں گے۔ سیدھے کہا گیا، یہ نعت دلائی گئی تھی مکہ کے اندر۔ ابو جہل نے نعرہ لگایا تھا کہ مکہ میں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں رہے گا، مکہ کی سرزمین سے ہر کلمے پڑھنے والے کو نکال دیا جائے گا۔ لیکن وہی مکہ 10 سال کے بعد کلمے کی روشنیوں سے اور کلمے کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ کون نکالنے والا تھا؟ یہ ساری چیزیں میرے دوستوں، یہ حاکموں کے اپنے اپنے کام ہیں۔ ظالموں کے ظلم کی داستانیں اس دنیا میں ہوا ہی کرتی ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہوگا۔ حالات حاضرہ میں ہمارا حال تو وہی ہماری چال بے ڈنگی جو پہلے تھی اب بھی ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ بیدار ہو گئے، کیا بیدار ہو گئے؟ کس چیز میں بیدار ہو گئے؟ ہم کون سی چیز میں آ گئے؟ ہمارے پاس کون سا آج ہمارے اندر کون سی تبدیلیاں آ گئی؟ ہمارے دانشور کھڑے ہو گئے، ہمارے وکلا کھڑے ہو گئے، ہمارے پڑھے لکھے لوگ کیا ہے جاگے، آج ہمارے علماء جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ ہم سب بیٹھ کر اپنے علاقے کا ہم نے لائیے عمل طے کر لیا ہے۔ آج ہمارے بزرگان دین، آج اس ہندوستان کو ہماری جو ضرورتیں ہیں، اس ہندوستان کے لیے جس طرح ہمارے اکابرین نے قربانی دی، جس کا آپ نے سنا، کیا ہم سب اس قربانی اپنے ملک کو اور اپنے وطن کو بچانے کے لیے تیار ہے کہ اس کے لیے ہم نے لائیے عمل طے کیا؟ ہم اپنی نسلوں کو کیسے بچائیں گے؟ ہم اپنا کام کیسے کریں گے؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، نہ مشورہ ہے، نہ ہم مل جل کر رہنے والے ہیں، نہ ہمارے پاس اتحاد ہے، نہ ہمارے پاس محبتیں ہیں۔ بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، پڑوسی پڑوسی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ ہماری تو بدگمانیوں نے ہم کو کھا رکھا ہے۔ قرآن میں کہا کہ تم بدگمان نہ ہو، ان بعض الظن اسم۔ ہم ایک دوسرے سے ابھی بھی اتنے بدگمان ہیں۔ اللہ اکبر! جب تمہارے جھگڑے ہو جائے، جب تمہارے اندر اختلاف پیدا ہو جائے تو تم کہاں جاؤ گے؟ تم اپنے نفس کے ساتھ جاؤ گے۔ ہماری انا اور ہماری نفسانیت اور ہماری ہواؤں نے اور ہمارے غیر ذمہ دارانہ زندگیوں نے آج ہمیں اس حال پر پہنچا دیا ہے۔ اگر کہا گیا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو، کون ہے اولی الامر؟ اب کہاں جائیں گے؟ کس کی مانیں گے؟ کس کی مانیں گے؟ نماز میں جلسے میں آ گئے، شادی میں مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ میراث میں مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ اخلاق کا نظام بنانے پر آئیں گے؟ نہیں۔ ہماری ضرورت کیا ہے موجودہ حال میں؟ جیسے پہلے ہمارے لیے تعلیم ضروری تھی، آج اس سے زیادہ ہمارے نسلوں کو تعلیم دلانے کی ضرورت ہے۔ کیوں نہیں کرتے؟ پورا شہر مل کر ایک IAS ایک IPS نہیں ادھیکاری نہیں بنا سکتا، ایک وکیل نہیں بنا سکتا، ایک ڈاکٹر نہیں بنا سکتا۔ کیوں نہیں بنا سکتے آپ؟
آپ کا پیسہ کہاں برباد ہو رہا ہے؟ آپ کی نسلوں سے، نوجوانوں سے آپ پڑھے لکھے نسل کیوں نہیں تیار کرتے؟ کیا حالات حاضرہ کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آج ہمارے پیچھے ہماری نسل پڑھی لکھی ہونی چاہیے تاکہ وہ حکومتوں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے؟ پڑھی لکھی قوم ہو ہمارے پاس، پڑھے لکھے نسل ہو ہمارے پاس، ہمارا پیسہ شادی اور بیاہ اور فضولیات پر خرچ کرنے کا ہے۔ یہ قوم 10 روپے روزانہ اپنی تعلیم کے لیے نکالنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ قوم بیٹھ کر بات کرنے کو تیار نہیں۔ یہ ان کا شہری لیول پر، محلے کی لیول پر مشورہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہر ایک دوسرے سے بدگمان ہو رہا ہے، ہر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، ہر ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگیوں کو اس طرح گزار رہا ہے جیسے اس کو کچھ ہوش ہی نہیں آتا۔ میرے دوستو، اسی لیے کہا گیا کہ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علم کے ساتھ جئیں۔ ہمارا ایک کام ہے کہ ہم علم کے ساتھ رہیں۔ ہماری ذمہ داری سب سے بڑی حالات حاضرہ میں یہ ہے کہ ہم پڑھی لکھی نسل کے وارث بنے۔ ہماری گودوں میں سب پڑھے لکھے لوگ ہونے چاہیے۔ جہالت کا خاتمہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم نے اس کو اپنے گھروں میں جگہ دی ہے۔ ہم جہالت کے ساتھ جی رہے ہیں، اور دوسری ہماری ضرورت ہے اس حال میں کہ ہم متحد ہو جائیں، متحد ہو، ہماری آواز ایک ہو، ایک قرآن کے پڑھنے والے، ایک نبی کے ماننے والے، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک امت، اس کا نفع اور نقصان ایک۔ پھر کیا ہو گیا؟ یہ نفرتوں میں کیسے بڑھ گئی؟ اس کو نفرتوں میں کس نے بانٹ دیا؟ ان کی محبتوں کو کس نے ختم کر دیا؟ یہ بے دینی کے دلدل میں کیوں گھس گئی؟ اس کو آج اتحاد کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ صرف جلسوں میں بیٹھ کر نہیں، ہر وقت ہر حال میں دانشوروں کو، ذمہ داروں کو، مسجد کے متولیوں کو، اماموں کو، علماء کو، عمائدین کو، پڑھے لکھے لوگوں کو بیٹھ کر اس امت کے لیے اتحاد کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پورا شہر پورے کے پورے وقت ہو جاتے ہیں، ہم آج ایک مشورہ کرنے کے لائق نہیں بچے، آج مشورہ کرنے کے لائق نہیں۔ کسی کو دیکھو تو شادی میں کچھ کر رہا ہے، کسی کو دیکھو تو کچھ کر رہا ہے، کسی کی نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے؟ خود ماں باپ ایسے ہو گئے کہ ان سے اپنی تو اولاد نہیں سمجھ رہی، اور شہر میں چوراہوں پر بیٹھ کر وہ تفصیلیں کر رہے ہیں جن سے خود کچھ نہیں ہو رہا ہو۔ میرے دوستوں، وہ کیا کریں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ خود تارا خطہ کے کنت بیدار جو لوگ خود سو جائیں، جن کے پاس پوری دنیا کے سارے لوگوں کی امانتیں رکھی گئی ہوں، یہ نبی کے دین اور نبی کے دین کے وارث، اور ان کے بعد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان اور اسلام کی امانتیں جن کے پاس ہوں، اور ان کا حال اتنا برا ہو جائے، فرما رہے 1450 سال، 1500 سال بعد اگر ہمارے پاس آج وہ بات کہی جائے کہ ہمارے مکتب کا ٹھکانہ نہیں، ہمارے تعلیم کا ٹھکانہ نہیں، ہمارے مشوروں کا ٹھکانہ نہیں، ہماری زبانوں کا ٹھکانہ نہیں، ہمارے اخلاق کا ٹھکانہ نہیں، ہماری سچائیوں کا ٹھکانہ نہیں، ہماری زندگیوں کا ٹھکانہ نہیں، ہماری ظاہری اور باطنی حالتوں کا ٹھکانہ نہیں، ہم کس جگہ پر کھڑے؟ کیا معیار ہمارا؟ آج میرے دوستوں، جس طرح اس ملک کو محبت کی ضرورت ہے نفرت کے ماحول میں، ویسے ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کو محبتوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں بدگمانیوں کے ساتھ جینے کی ضرورت نہیں ہے، شکوے شکایتوں کا دور نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ لوگ جو ہے جھگڑوں میں اپنے نفس کی طرف لے جاتے ہیں، فیصلہ اس کے ہوا کرتا ہے، ہماری طبیعتوں کے مطابق کام ہوتے ہیں، ہماری طبیعت کے مطابق ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے طبیعت کے مطابق جلسے ہوتے ہیں، ہماری طبیعت کے مطابق نظام ہوتے ہیں، ہماری طبیعت کے مطابق ہم فیصلے کرتے ہیں۔ ہم اللہ اس کے رسول کی نسبت پر نہیں بیٹھتے۔ ہمارے فیصلے اللہ اس کے رسول کی نسبت پر ہو۔ ابھی آج شادیوں کا دور ہے، دیکھ لیجیے شادی کہاں ہو رہی۔ ہمارے بھتیجے آئے تھے ابھی جمعے کے بعد، 2 بچیوں کی شادی کرنا ہے، مشورہ کرنے۔ میں نے کہا ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ مسجد میں آ جاؤ اور نکاح پڑھا دو اور رخصت کر دو، لیکن مان لیں گے کیا مان لیں گے؟ ہمارے بچوں کو آج تعلیم کی ضرورت،
ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے پیسوں ہمارے پاس پورا شہر بیٹھا ہوا ہے، ہم نے مل کر کبھی پورے شہر میں ایک ڈاکٹر نہیں بنایا۔ 5 لاکھ روپے کی فیس کسی ڈاکٹر کی پورا شہر مل کر نہیں دے سکتا۔ 10 روپے روزانہ اگر دیں گے تو ہزاروں روپے روز اکٹھے ہو جائے، لیکن دے کس کو؟ یہ مسجد میری، وہ متولی صاحب اس کے، یہ امام میرا، وہ امام اس متولی کا، یہ میرا مدرسہ، یہ تیرا مدرسہ، یہ میری جماعت، یہ میری کمیٹی، یہ میرا نظام۔ میرے دوستو، ہم کس طرح کے نظاموں میں لگ گئے؟ اس حالات حاضرہ میں جینے کے لیے ہمارے پاس قرآن کے کچھ اصول ہیں، قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے، ہمارے پاس پورا کا پورا نظام ہے۔ اگر ہم اس پر کھڑے ہو گئے، ہم اپنی زندگیوں کو نبھانے، اپنی ضرورتیں، ہماری جو ذمہ داری ہے اس کو نبھانے کا عزم کرنے لگے، ہم نے اپنی ڈیوٹیاں پورے کرنے کا عزم کر لیا، تو پھر اللہ مدد کرے گا، اللہ مدد کرے گا، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ ٹوٹا پیٹا جائے گا، ہاں قربانیاں ہوں گی، پھر کیا ہوگا؟ دور خراب ہے، حالات خراب ہے۔ اللہ ہم سب کو آزمائشوں سے محفوظ فرما دے۔ ہمارا کابرین ہو رہے ہیں، آپ کو بے شک زندہ رہنا ہے، زندگی کے ساتھ رہنا ہے، اسلامی تشخص اور اسلامی تہذیبوں کی بقا کے ساتھ ہمیں جینا، انشاءاللہ اس سے کوئی ہمیں نہیں چھڑا سکتا، لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی محنت تو کرنا ہوگا۔ اب ایک جگہ ہم گئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی کم سے کم مسجدوں بھرنے کا آندولن تو کر دو، آپ مسجد کی آواز پر تو آ جاؤ، مسجدوں کی اذانوں کے ساتھ تو آ جاؤ، حی علی الفلاح کی صداؤں پر تو آ جاؤ، تمہیں مؤذن آواز دے رہا ہے 5 مرتبہ حی علی الفلاح کہ کامیابی یہاں ہے، لوگوں آ جاؤ، تو کیا مطلب سمجھتے ہو کہ یہ تو 2000 والا مؤذن ایک اذان دے رہا ہے، اس کا مطلب نہیں سمجھے آپ کو بلایا جا رہا ہے کہ یہ حی علی الفلاح کی صدایں ہیں، کامیابی کے لیے تمہیں آواز دی جا رہی ہے، تو کیوں نہیں آئے؟ کیا ہو گیا تھا؟ کیا عذر تھا؟ کیوں سوئے پڑے رہے؟ کیوں مسجدوں کو آباد نہیں کیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ سے تم نے اپنا تعلق مضبوط نہ کیا؟ کیوں اللہ سے دعائیں نہ کی؟ کیوں روئے نہیں؟ کیوں تم نے اپنی زندگی کو اللہ کی معرفت اور محبت کے ساتھ کیوں نہیں گزارا؟ اپنے دلوں کو صاف کیوں نہیں کیا؟ کینہ تمہارے پاس، حسد تمہارے پاس، غیبتیں تمہارے پاس، اللہ کی نافرمانیاں تمہارے پاس، تمہاری شادی بیاہ غیر اسلامی، اسلام اور ایمان کے خلاف اعمال تم کر رہے ہو، پھر مدد کیسے ہوگی؟ ایسے تو آتا ہے کہ جس کا دل میں کینہ ہو، جو ماں باپ کا نافرمان ہو، چاہے شب قدر آ جائے، چاہے شب برات ہو، کتنی بھی دعاؤں کے قبول ہونے کے وقت ہو، تو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ بتائیے کیسے ہوگا ہمارا حال؟ میرے دوستو، حالات حاضرہ اور یہ حالات ہم کو بیدار کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر ہم لوگ اللہ کی طرف رجوع ہو گئے، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، تو پھر اللہ نے فرمایا ہے اس کی سب سے پہلی اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اہل ایمان ہے، اللہ کی معیت اور اللہ کا ساتھ اور اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ بھی کہا قرآن میں، قالت الاعراب آمنا، کہ عرب نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، تو قرآن نے کہا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم ایمان نہیں لائے ہو، ابھی تو تمہارا ظاہری اسلام ہی نہیں سدھرا ہے، تو ایمان تو دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہے، ابھی تو دل میں ایمان کا ہے، دل میں تو حسد ہے، کینے ہے، بغض ہے، عداوتیں ہیں، نفرتیں ہیں، دنیا کی محبتیں ہیں۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہن پیدا ہو جائے گا؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہن کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا، دنیا کے طالب، یہ جو مردار دنیا ہے اس کی طلب میں ایمان والا جھوٹ و سچ کرتا ہو، حلال اور حرام کی تمیز نہ کرتا ہو، اپنی اولادوں کو حرام کھلاتا ہو، حرام سے اور اس کو حلال سے تمیز نہیں کر رہا ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی جان بچے گی اس میں؟ یہی باتیں ہیں۔ اس ملک کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے،
آپ کے مدارس کی ضرورت ہے. یہ مدارس نہیں رہیں گے، یہ مسلمان نہیں رہیں گے تو یہ ملک نہیں رہے گا. یہاں آپ کی قربانیاں اور آپ کا جو ایمان اور جو ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جا رہا ہے، اسی کی بنیاد پہ اس کو باقی رہنا ہے. اس کے لیے ہمیں اور آپ کو اس وقت جو ذمہ داریاں ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں اتنا بڑا مجمع حالات حاضرہ کی عنوان پر اگر وہ جمع ہے تو میرے دوستوں کچھ نہ کچھ تو آپ کو سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا. جو بیماریاں ہیں ہمارے اندر، جو کمیاں ہمارے اندر، جو جن اسباب کی وجہ سے ہمارے ہلاکت کے فیصلے ہو رہے ہوں اور جن بیماریوں کے اور جن گناہوں کی وجہ سے ہمیں زمین سے نکال کر باہر کرنے کے منصوبے ہو رہے ہوں، ان سے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے. اور جو کچھ بزرگان دین کے جو درد ہے، جو کڑل ہے، یا آپ کے نوجوان علماء آپ کے کھلی فضاؤں میں بیٹھ کر آج آپ کو آواز لگا رہے ہیں. آپ ذمہ دار ہیں. آپ تک یہ امانتیں پہنچائی جا رہی ہیں کہ آپ کے بعد ایک ایک قدم ہوش و حواس میں اٹھانا ہے، سوچ سمجھ کے رہنا ہے، صبر کے ساتھ رہنا ہے، ہمت کے ساتھ رہنا ہے، پیار محبت کے ساتھ رہنا ہے، ایمان کے ساتھ رہنا ہے، اسلام کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں قرآن کی تعلیمات کے ساتھ رہنا ہے، اور ہمیں دنیاوی اعتبار سے بھی دنیا کے سارے علوم میں ترقی حاصل کرنا ہے. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس کوئی پلان نہیں، کوئی منصوبہ ہی نہیں. ہاں، ایک دوسرے کو بس چند بس مسجدیں بناؤ، شادی بڑی بڑی کر لو. اس نسل کو پڑھانے کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی پیسہ نہیں ہے. اس کے لیے آپ فکرے کریں. جو ضرورتیں کل تھی وہ آج بھی ہے، کل اور زیادہ اس میں بڑھیں گی. جس طرح آپ ایمان والے ہیں اور ہم اور آپ سب ایمان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس ایمان کے خاطر جس طرح اس ایمان کو بچانے کے خاطر جس طرح نبی پاک وسلم اور صحابہ اور سارے لوگوں نے دنیا میں جس طرح قربانی کی ہے، ہمیں بھی اور آپ کو بھی اپنے ایمان کو صحیح سلامت رکھنے کے لیے، اپنی نسلوں کے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں بھی اس طرح محنت و جدوجہد کرنا ہوگی. ہمیں اور آپ کو یہ چیز کوشش کرنا ہوگی. چائے چونکہ آ گئی ہے، اب اتنے بڑے مجمع کو چائے پلانے میں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، اور چونکہ وقت 10 بجے کا ہے، میں ان تمام علماء